صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم. میرے محترم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا. ابھی یہ اسلامی سال کا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اب کچھ 8-9 دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے جو بھی چل رہا ہے. شعبان کی آج 22 یا 23 تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ماہ شعبان میں، شعبان کے مہینے میں جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو کلی طور پر فارغ کر دیتے تھے. پوری طور پر اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے اور ہر چیز سے اپنے آپ کو بالکل فارغ اور الگ کر دیتے تھے اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. جیسے ہم سیزن کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت جو دکان کی جو بیوپاری تجارت کرتے ہیں، جو عورتیں اس طرح تجارت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے جو کپڑوں کی تجارت کرتی ہیں، بیوپاری کرتی ہیں، کہ سیزن کے آنے سے 1 مہینے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. مال سامان لانا، دوسرے گاؤں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ سیزن کا مہینہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری ہو جائے تاکہ اس سیزن کے مہینے میں اچھے طور پر ہماری تجارت اور بیوپاری ہو سکے. تو اسی طرح رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے وہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. ہماری عورتیں ماشاءاللہ ماں بہنیں گھروں کو صاف کرتی ہیں، دھوتی ہیں اور اچھی طرح گھروں کی صفائی کر لیتی ہیں. یہ تو ہوئی ہماری گھر کی صفائی. ایک اور چیز ہے دلوں کی صفائی. سب سے بڑی چیز دلوں کی صفائی ضروری ہے. دلوں کی صفائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا. دل کی طرف اشارہ فرمایا، دل کی طرف، کہ تقوی تو یہاں ہے کہ دل کی صفائی، دل کی پاکی، دل میں اللہ کا خوف، یہ تقوی ہے. تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا. یہ تمام کب ہوگا؟ جب دل کی صفائی ہوگی، دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوگی. اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، موت کی فکر، آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، موت پر یقین، آخرت پر یقین، قبر کے عذاب پر یقین، قبر کے عذاب کے بعد کی زندگی پر یقین. تو یہ تمام کے تمام دل میں ہوگا تو تقوی پیدا ہوگا. تو یہ دلوں کی صفائی ضروری ہے. کیا ہے دلوں کی صفائی؟ اپنے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکال دے، اللہ کے علاوہ کی محبت دلوں سے نکال دے. پھر اس کے بعد اگر کسی سے ابولا ہے، دشمنی ہے، اس سے جا کر معافی مانگ لے، بول چال شروع کر دے. کسی سے کوئی ہمارا کوئی تعلق ہے، کچھ حق ہے ہمارا کسی پر، کسی کا ہم پر کوئی حق ہے باقی ہے تو وہ حق پورا کر دے. تو ہر چیز سے فارغ ہو جائے. دلوں کی صفائی بھی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزوں کی کثرت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ مہینہ جو آنے والا ہے پورا کا پورا مہینہ رمضان کا روزے کا ہے، روزوں کا مہینہ ہے. تو ابھی سے اگر تیاری کروں گا تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. ابھی سے اس کی پریکٹس شروع ہو جائے گی. تو یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ کر دیتے تھے، اس میں روزہ رکھتے تھے. ابھی 15ویں شعبان کا روزہ تھا.
اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ روزے رکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے. تو یہ رمضان کی تیاری ہے. اب رمضان کا مہینہ آ گیا, اب ہر چیز سے فارغ, اب کوئی مشغلہ نہیں. دیکھو یہ دنیا ہے, دنیا کے بعد کی زندگی اخروی آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی میں دنیا میں کیے ہوئے جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے آخرت میں ہمارے سامنے ہوں گے. اگر اچھا عمل کیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے, برے عمل کیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے. تو اگر اچھے عمل کیے ہیں دنیا کے اندر تو آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ میرا بندہ بندی, اس کے نامہ اعمال پورا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے, اس نے نیکیاں کی ہیں, اس نے اچھے کام کیے ہیں, گناہوں سے اپنے دل کو اپنے آپ کو بچایا ہے, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ایسی بندی کو جنت میں جانے کا پروانہ سنا دیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ, خوشخبری سنائیں گے, تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. کب؟ جبکہ اس نے دنیا کے اندر ایسے اعمال کیے ہیں. اب دنیا کی زندگی ہم خود دیکھتے ہیں, 60-70 سال, زیادہ سے زیادہ 70 سال, 80 سال, اس سے آگے کسی کی زندگی, کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی. ابھی تو بہت سے نوجوان, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, نوجوان اللہ کے گھر چلے گئے ہیں, دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, قبر میں آرام کر رہے ہیں, ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں. تو ان کی زندگی ختم ہو گئی, ان کی عمر ختم ہو گئی, اب وہ قبر میں سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں. جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر آدمی کو سب چیز کی نعمتیں مل جائے گی, کوئی نعمت باقی نہیں رہے گی. انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. ہاں اگر افسوس ہوگا تو اس ایک گھڑی کا افسوس ہوگا جو ایک گھڑی, ایک وقت اس نے دنیا کے اندر غفلت میں گزارا ہوگا, ذکر نہیں کیا ہوگا. اس گھڑی کا اس کو آخرت میں جنت کے اندر افسوس ہوگا. حالانکہ جنت ہے, وہاں افسوس کی بات ہی نہیں, لیکن اس کو دنیا کے اندر جو وقت ایسے برباد کر دیا, ایسے وقت کا اس کو افسوس ہوگا کہ کاش کہ اس وقت میں نے کوئی عبادت کر لی ہوتی, اس وقت میں نے کچھ اللہ کو منا لیا ہوتا, تسبیح کر لی ہوتی تو آج مجھے کام آتی. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اعمال کی زندگی ہے, یہ دار العمل ہے. آخرت دار الجزا ہے, یہاں عمل کرنے کی جگہ ہے. تو ہم تو پورے سال تو ہم ایسے مشغلے میں لگے رہتے ہیں, گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. تو رمضان کے اندر چونکہ اب کھانا بنانا بھی نہیں ہوتا, برتن اتنے دھونے نہیں ہوتے, تو اپنا آپ کو فارغ کر دیں. دن کا جو وقت ہے تو دن کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے کام کے لیے متعین کریں کہ اتنے گھنٹے مجھے کام کرنا ہے. 12 گھنٹے ہیں, 10 گھنٹے ہیں, کم سے کم 7 گھنٹے ہیں, تو 7 گھنٹے میں قرآن کی تلاوت کروں گی, 10 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہی کروں گی. بہت سی ماؤں بہنوں کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں 30 قرآن ختم کرتے تھے, 30 قرآن. ہاں ابھی کے واقعات کہ رمضان کے اندر ہماری مائیں بہنیں, ابھی 50-60 سال پہلے کے ہی واقعہ ہیں, ابھی بھی ہیں, آج کے زمانے میں بھی ایسی مائیں بہنیں ہیں کہ جو رمضان میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں. ہاں رات دن مل کر رمضان میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی ہے, قرآن پورے دن میں ختم کر دیتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دن میں 5 پارے پڑھ لیں. ہم تو گھر میں ہیں, ہمارے کچھ کام نہیں ہے, کام کاج ختم ہو جاتے, 5 پارے روزانہ پڑھنے کی عادت دار ہے. اگر 10 پارے ہیں تو بہت اچھا, 3 دن میں قرآن ختم. 5 پارے ہیں تو 6 دن میں قرآن ختم. تو رمضان میں 7-8 قرآن ختم ہو جائیں گے. تو یہ پڑھا ہوا قرآن, یہ رمضان ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے, قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے, رمضان کے مہینے میں. ہاں, اور رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, تو اسی یہ قرآن, یہ مہینہ قرآن کے ساتھ خاص ہے, کوئی چیز نہیں. ایک حدیث میں ہے, ہم مائیں بہنیں سوچتی کہ پھر دعائیں کب کریں, ذکر کب کریں, تو سب سے افضل ذکر تلاوت کلام پاک ہے. سب سے افضل ذکر تلاوت کلام پاک ہے. ہاں, تو ہم قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں. اگر عذر ہیں, معذور ہیں, تو ہم تسبیح پڑھیں. قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ہیں, تسبیح پڑھیں.
ایک عذر نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے، فارغ ہیں ہم، تو قرآن لے کر بیٹھ جائے، سب سے افضل ذکر ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہے، قرآن پڑھنے میں بہت مشغول ہے، تو اس کو دعا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ سنو، اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی بندی، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں اس کا وقت لگتا ہے، قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے، اس کے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں ایسے ہی پورے فرما دیں گے قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے۔ بہت سے ایسے ہیں جو دعائیں، ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت اتنا ہو، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دیا، دعا کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہاں، ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، حافظ ہو چکے ہیں، تو مسجد میں تراویح سناتے ہیں۔ ہاں، مسجد میں تراویح سناتے ہیں۔ اگر ہمارے کوئی بچے ایسے ہیں کہ جن کا ابھی کہیں تراویح کا مسجد میں طے نہیں ہوا، تو گھر میں اگر ہمارے بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کو وہ بچہ جو نماز میں قرآن سنا سکتا ہے، تراویح میں قرآن سنا سکتا ہے اپنی ماں بہنوں کو، تو ایسا کریں۔ ہاں، بہت اچھا ہے یہ، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اگر ہم تلاوت کریں گے تو ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم کو دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے۔ ہاں، سب سے پہلا مدرسہ بچوں کے لیے ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کے لیے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں اچھی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والی ہیں، ہاں، پاک دامن ہیں، موبائل فون کا زیادہ استعمال نہیں کرتی ہیں، تو بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ ہاں، بچے قرآن کریم، آپ دیکھتے ہیں ہم بچے نقال ہوتے ہیں، نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جیسا کرتے ہیں، بڑے جیسا کرتے ہیں، بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہاں، بچے ایسا کرتے ہیں، جیسے بڑے اگر سجدے میں جاتے ہیں نماز پڑھ، تو بچہ بھی پاس میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، ہاں، الفبا پڑھنے لگتا ہے، آیت الکرسی۔ بہت سے ہماری مائیں بہنیں بچے کو آیت الکرسی سکھاتی ہے، تو رات میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اگر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنایا ہے تو بچوں میں ایسی عادت آئے گی، وہی بچہ پھر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ ہاں، وہی بچہ، حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب کوئی بندہ بندی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس کو کوئی ثواب نہیں، جتنا دنیا میں کیا ہے وہی ثواب۔ لیکن الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ہاں، تین چیزیں ایسی ہیں، اس میں سب سے پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ کسی نے صدقہ دیا ہے، مسجد میں پیسہ دیا ہے، مدرسے میں پیسہ دیا ہے، کسی حافظ کے لیے حفظ کرنے کے لیے پیسہ اس نے دے دیا ہے، پانی کی برف بنوا دی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ جب تک وہ پانی لوگ پیتے رہیں گے، جب تک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے، سب کا ثواب اس کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ ہاں، تو یہ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز فرمائی علم ينتفع به، کوئی بچے ہیں، عالمہ بنی ہے، اس نے علم سکھایا، چلو عالمہ نہیں بنی لیکن مدرسے میں کچھ سیکھ لیا، قرآن کریم پڑھ کے سیکھ لیا اس نے، اب گھر آئی، وہ بیشتی زیور اس نے پڑھی ہے، گھر آئی ہے، اپنی ماں کو لے کر بیٹھ گئی، اپنی بہن کو لے کر بیٹھ گئی، اس کو سکھایا، اب اس کی وفات ہو گئی، اس کی بہن دوسرے کو سکھائے گی، تو اس نے جو سکھایا ہے وہ سکھاتی رہے گی، قیامت تک اس کا ثواب قبر میں اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز فرمائی اولاد صالح يدعو له، ہاں، کہ اولاد صالح، نیک اولاد۔ ہاں، نیک اولاد ایسی چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے اعمال، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ نیک اولاد کا، کیوں نیک اولاد کا ثواب کس طور پر؟ یہ دیکھو کہاں نیک اولاد، کہاں نیک اولاد، صرف اولاد نہیں، کا اولاد تو بہت سارے کی ہے لیکن نیک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کی ماں مر گئی، اس کی بہن انتقال کر گئی، اس کے باپ انتقال کر گیا، قبر میں ہے، ہفتے تک قبر پر گیا، ماں کی قبر پر گیا، ماں کی محبت نے پھر چھوڑ دیا، کیوں؟ نیک نہیں ہے، بچہ نیک نہیں ہے، تو ماں کو بھول جاتا ہے، والد صاحب کو بھول جاتا ہے، کبھی مسجد کو نہیں دیکھتا، کبھی قرآن پڑھ کے ماں کو نہیں بخشتا۔ لیکن اگر ہم جب اپنے بچے کی دینداری کی تربیت کی، اس کو دیندار بنایا ہے،
اپنے بچے کو دیندار بنایا ہے، موبائل فون سے دور رکھا ہے۔ ہاں، اس زمانے میں سب سے بڑا زہر، سب سے بڑا شیطان موبائل فون ہے، سب سے بڑا شیطان۔ آج ہمارے بچے جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں، گناہوں میں جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کیوں؟ موبائل فون کی وجہ سے۔ اس موبائل فون نے ہمارے بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ بہت خطرناک، بہت زہریلی چیز ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو فون دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہتے۔ بچہ کب گھر پر آتا ہے، بچی کب رات کو سوتی ہے، کوئی طے نہیں۔ بچی کو اپنے ہی گھر میں سلائیں، اس کا کوئی الگ روم اس کا الگ سے تیار کریں۔ بچہ چھوٹا ہے، اب اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، الگ سے اس کا روم بنوائے نہیں، ہاں، اپنے روم میں سلائیں۔ تو یہ ہماری تربیت میں رہے گی بچیاں، ہمارے بچے تربیت میں رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد اس نے قرآن سیکھا ہے، تلاوت کرنا سیکھا ہے، تسبیح پڑھنا سیکھا ہے، تو مرنے کے بعد ہم کو ثواب پہنچاتی رہے گی، ثواب پہنچائیں گے۔ مسجد میں جائے گا بچہ، قرآن کریم پڑھے گا، ہم کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ہم بچوں کی تربیت کریں، ان کو موبائل فون سے دور رکھیں، قرآن پڑھتے سکھائیں، روزانہ اپنے بچے کو وقت پر مدرسے بھیجنے کی روزانہ ہم نیت کریں، کوشش کریں، محنت کریں کہ ہم اپنے بچے کو 7 بجے مدرسہ، تو 7 بجے مدرسے میں بھیجیں گے۔ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا۔ جو بچہ شروع وقت سے مدرسے میں آتا ہے اور آخر وقت تک مدرسے میں دھیان دے کر پڑھتا ہے، وہ بچہ آگے بڑھتا ہے۔ آج ہمارے بچے کیوں پیچھے ہیں؟ پڑھنے میں پیچھے، اسکول میں پیچھے کیوں ہیں؟ وقت کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ وقت کی پابندی نہیں کراتے ہیں۔ باپ چلے گئے کام کرنے کے لیے، ماں گھروں کے کام میں مشغول ہے، اور بچے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسکول گیا نہیں گیا، مدرسے میں گیا نہیں گیا، تو پھر بچہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، بچہ ہوشیار نہیں ہوتا۔ تو بچے کے ہوشیار نہ ہونے کے پیچھے یہ ماں باپ کی غفلت ہے۔ تو ماں باپ غافل نہ رہیں، بچوں کی فکر کریں۔ رمضان کا مہینہ بھی آئے گا، تو بچوں کے پاس سے فون لے لیں گے۔ ہاں، اپنے فون میں اب نیٹ کا ریچارج نہ کرائیں۔ ہمارے پاس اگر فون ہے تو فون کو رکھ دیں۔ ہاں، نیٹ کو بالکل نہ چلائیں۔ ہاں، اگر ضرورت ہے تو ایک وقت متعین کر لیں، وقت کے دن کے 2 حصے۔ رات کے وقت میں 1 گھنٹہ نیٹ دیکھ لیا، کچھ میسج دیکھ لیا، اب اس کو رکھ دیا۔ دن میں کوئی 1 گھنٹہ متعین کر لیں کہ اس وقت میں نیٹ چلانا ہے، کیونکہ کام ہے، کام کی چیز ہے، اس میں کوئی دھندا ہوتا ہے، ویپار ہوتا ہے، تو اس کو وقت متعین کر لیں۔ ایک وقت شیڈول بنائے، شیڈول پورے دن کا، ہاں کہ یہ کرنا ہے۔ اب اس کو فون کو رکھ دیا۔ اب کیا؟ کتابیں لے کر بیٹھ جائے، قرآن لے کر بیٹھ جائے۔ قرآن کریم سب سے افضل ذکر ہے، ابھی آپ نے سنا کہ سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو وہ پڑھے، قرآن کریم پڑھے۔ تو فون بالکل بند کر دے، اپنے بچوں کی فکر کریں، بچوں کو مسجد میں بھیجیں، نماز کا وقت ہو گیا فوراً بچوں کو بھیجیں۔ ہاں دیکھو، اب رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح میں 4 بجے شروع ہوتا ہے، 4 بجے ہوتا ہے، رات کی سحری کا وقت رات کو شروع ہو جاتا ہے، لیکن صبح میں وقت ختم ہوتا ہے، تو اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت۔ تو ہمارے کبھی گھر میں ہم کوئی فرد تہجد کے بغیر نہ رہے۔ ہاں، تہجد ایسی چیز ہے، ایسا وقت ہے کہ تہجد سے بڑی بڑی چیز پار ہو سکتی ہے۔ ہاں، تہجد میں آدمی، مائیں بہنیں دعائیں کرتی ہیں، بچی دعائیں کرتی ہیں، تو دعائیں تہجد کے وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ، آپ نے سنا ہوگا حدیث میں ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ 7 آسمان 7 ہیں، تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ جو زمین سے جو آسمان ہمیں دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی استغفار طلب کرنے والا کہ میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی ضرورت کو مانگنے والا، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ لیکن کون ہے؟ ہمارے سب سے ہوئے رہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ بہت اچھا ہے، ہم سحری میں اٹھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں اٹھ جاتی ہیں، تو سب سے پہلے ایک کام کرے، وضو کر لے، اٹھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کام شروع کریں۔ اگر تہجد اس وقت نہیں پڑھ سکتی ہے، کھانا بنانا ہے، تو کھانا بنانے کے بعد سحری کرنے کے بعد فوراً تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے دعائیں کریں، امت کے لیے دعائیں کریں، بچوں کے لیے دعائیں کریں، ماں بہنوں کے لیے دعائیں کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں دین پھیلے گا، خیر پھیلے گی۔ ہاں، ابھی حالات، ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو جو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ ہاں، ہماری ماں بہنیں بالکل فارغ رہتی، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت اچھا ماحول ہے،
کہ مائیں بہنیں بہت قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں. اکثر سنا گیا ہمارے گھر میں بھی ہماری مائیں بہنیں قرآن کریم روزانہ 5 پارے تلاوت کر دیتی ہیں, 5-6 پارے 7 پارے. ہاں ہمارے دادی جو ہیں وہ روزانہ کے 5 پارے ابھی بھی پڑھتی ہے, ابھی بھی جس حال میں پڑھتی ہیں. ہمارے پاس بہت وقت ہے, بہت سے ایسے ہماری عورتیں ہیں, ہماری ماں بہنیں ہیں قرآن کریم پڑھتی ہیں. تو رمضان میں ہم بالکل فارغ کرتے ہوئے, یہ مہینہ ہے جتنا قرآن کریم پڑھیں گے, جتنا ہم اللہ کے لیے وقت کو فارغ کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالی آخرت میں وہ ثواب ہمیں عنایت فرمائیں گے. جنت میں ہم دیکھیں گے ثواب, قیامت کے دن ثواب کو دیکھیں گے ہم. اس لیے ہم نے بہت کما لیا, بہت ہم نے پوری غفلت کی زندگی گزار دی اب تک, لیکن اب توبہ کریں. ابھی ہم بیٹھے ہیں, سب مائیں بہنیں نیت کریں, توبہ کریں کہ آج کے بعد کی زندگی ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے, موبائل فون سے اپنا کو بالکل دور رکھیں گے. ہاں بہت بہت خطرناک چیز ہے, ہمارے بچوں کو بگاڑنے والی. پھر بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, بچہ کہنا نہیں مانتے. کیوں؟ بس ان کا ذہن بالکل موبائل فون کا ہو گیا ہے. ہاں اس لیے بالکل ہم پرہیز کریں, دور رکھیں موبائل فونوں سے, اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں. ہاں اور اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ کر دیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کو توفیق عطا فرمائے. ابھی رمضان کے مہینے بھی جماعتیں جائے گی 3 دن کی, تو ہم اپنے جو مرد ہیں گھر میں, بچے ہیں ہمارے جو بالغ ہو چکے ہیں, تو ان کو ہم تیار کریں, ان کو جماعت میں بھیجیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.